سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کی ترقی میں قرآن کریم کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسلامی دور سے پہلے سائنس کا باقاعدہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور عملی سائنس یعنی پریکٹیکل سائنس تو سرے سے تھا ہی نہیں، بلکہ سائنس جو کچھ بھی تھا وہ محض یونانی فلسفے کے ماتحت تھا، جس کا درجہ محض ظن یعنی گمان سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس قرآن مجید نہ صرف تجربہ اور مشاہدہ پر ابھارتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کا نزدیکی اور باریکی کے ساتھ جائزہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے، مثلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 تا 20۔ اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں، اور آسمان پر کہ کیسا اس کو بلند کیا ہے، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں، اور زمین پر کہ کیسی صاف بچھا دی ہے۔ سامعین کرام، صرف یہی جگہ نہیں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 20 تا 21، کہ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اور تمہاری ذات میں بھی کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان میں کتنے علوم ہیں، علوم حیوانات یعنی بیولوجی، علم فلکیات اسٹرونومی یا خلائقی سائنس یعنی اسپیس سائنس، علم طبقات یا ارضیات جیولوجی، اور علم الابدان یعنی فزیولوجی کا ذکر نہایت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سائنسی تحقیقات انہی علوم کے ارد گرد گردش کرتے یعنی چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غرض اہل اسلام نے اس دعوت فکر سے متاثر ہو کر اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو محسوس کیا، اور دنیا کی تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا اور نئے نئے حقائق کا پتہ لگانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جدید سائنس کے اندر ایک اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ سامعین کرام، انگریز مورخین اہل اسلام کی بے مثال علمی اور سائنسی ترقی پر اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پروفیسر حتیٰ نے اس کو عربوں کی ذہانت اور تباہی کے ساتھ کچھ مخفی قوتوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ ایک ایسے قوم کہ جن کو نہ کھانے کا سلیقہ تھا، نہ بات کرنے کی تمیز تھی، تہذیب اور تمدن سے عاری قوم کے اندر اچانک یہ صلاحیت، اعلیٰ درجے کی ذہنی قابلیت ان میں کیسے پیدا ہو گئی، کیوں کر پیدا ہو گئی؟ ان کی مخفی قوتوں کو کس نے بیدار کیا؟ کیا اس موقع پر قرآن عظیم کے سوا کوئی دوسرا محرک بھی پایا جاتا ہے؟ تو قرآن کریم ہی واحد ایسی کتاب ہے کہ جس نے اپنی بے شمار آیات کے ذریعہ ایک سوئی ہوئی غافل قوم کو بیدار کر کے مطالعہ فطرت اور اس کے رازوں کو بے نقاب کرنے پر آمادہ کیا۔